بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کے متعلق پوری تفصیلی گفتگو کی تھی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کیسے باہر آئیں گے، کیسے حملہ آور ہوں گے اور کیسے ان کا خاتمہ ہوگا اور کیسے ان کو بند کیا گیا، یہ تمام تر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت ذوالقرنین کون ہیں، اس کے متعلق قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں عن قریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سناؤں گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور کتاب مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ 3 نظریات زیادہ اہم شمار ہوتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بعض کا خیال ہے کہ اسکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہیں، لہذا وہ اسے اسکندر ذوالقرنین کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد روم، مغرب اور مصر پر تسلط حاصل کیا۔ اس نے اسکندریہ شہر بنایا، پھر شام اور بیت المقدس پر اقتدار قائم کیا، وہاں سے عراق، ایران کو فتح کیا، پھر ہندوستان اور چین کا ارادہ کیا اور وہاں سے خراسان پلٹ آیا۔ اس نے بہت سے نئے شہروں کی بنیاد رکھی، پھر وہ عراق آ گیا اور اس کے بعد وہ شہر زور میں بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی عمر 36 سال سے زیادہ نہ تھی، اس کا جسد خاکی اسکندریہ لے جا کر دفنا دیا گیا۔ دوسرا نظریہ مورخین میں سے بعض کا یہ ہے کہ ذوالقرنین یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اصمعی نے اپنی تاریخی کتاب عرب قبل از اسلام میں، ابن ہشام نے اپنی مشہور تاریخ سیرہ میں اور ابو ریحان نے الآثار الباقیہ میں یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ یمن کی ایک قوم حمیری کے شعراء اور زمانہ جاہلیت کے بعض شعراء کے کلام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ ذوالقرنین ہم میں سے ہیں۔ تیسرا نظریہ جو جدید ترین نظریہ ہے، جس کو ہندوستان کے مشہور عالم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے پیش کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کسی دور میں ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ذوالقرنین قریش کبیر ہے، لیکن چونکہ پہلے اور دوسرے نظریے کے لیے کوئی خاص تاریخی منبع نہیں ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان کا حامل سکندر مقدونی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اسکندر مقدونی نے کوئی معروف دیوار بھی نہیں بنائی، لیکن رہی یمن کی دیوار معارب تو اس میں ان صفات میں سے ایک بھی نہیں ہے جو قرآن کی ذکر کردہ دیوار میں ہے۔
جبکہ دیوار معارب عام مسالے سے تیار کی گئی ہے اور اس کی تعمیر کا مقصد پانی کا ذخیرہ کرنا اور سیلاب سے بچانا تھا، جس کی وضاحت خود قرآن میں سورہ سبا میں بیان ہوئی ہے۔ لہذا ہم تیسرے نظریے پر بحث کرتے ہیں۔ یہاں ہم چند امور کی طرف مزید توجہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ بات قابل توجہ ہے کہ ذوالقرنین کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگوں والا، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا، کیوں پکارا گیا۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچے، جسے عرب قرنئی شمس یعنی سورج کے دو سینگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ انہوں نے 2 قرن زندگی گزاری یا حکومت کی، اور پھر یہ کہ قرن کی مقدار کتنی ہے، اس میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر کے دونوں طرف ایک خاص قسم کا ابھار تھا، اس وجہ سے ذوالقرنین مشہور ہو گئے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا خاص تاج 2 شاخوں والا تھا۔ نمبر 2، قرآن مجید سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ممتاز صفات کے حامل تھے۔ خداوند عالم نے کامیابی کے اسباب ان کے اختیار میں دیے تھے۔ انہوں نے 3 اہم لشکر کشی کی، پہلے مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف، اور آخر میں ایک ایسے علاقے کی طرف گئے جہاں ایک کوہستانی درہ موجود تھا۔ ان مسافرت میں وہ مختلف قوموں سے ملے۔ وہ ایک مرد مومن، موحد اور مہربان شخص تھے۔ وہ ایسے شخص تھے کہ نزول قرآن سے قبل ان کا نام لوگوں میں مشہور تھا، لہٰذا قریش اور یہودیوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے بہت سی ایسی روایات منقول ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک صالح بندے تھے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین قریش ہی کو کہتے ہیں۔ اس کی 2 بنیاد ہیں۔ اس کا مطلب کے بارے میں سوال کرنے والے یہودی تھے یا یہودیوں کے کہنے پر قریش نے سوال کیا تھا، جیسا کہ آیات کی شان نزول کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہودیوں کی کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ یہودیوں کی مشہور کتاب میں سے ایک کتاب دانیال کی 8ویں فصل میں تحریر ہے کہ مجھے دانیال کو خواب میں دکھایا گیا کہ جو خواب مجھے دکھایا گیا ہے اس کے بعد اور خواب میں میں نے دیکھا کہ ملک عیلان کے قصر شوشان میں ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریائے ولادی کے پاس ہوں، اور میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ ایک مینڈھا دریا کے کنارے کھڑا ہے، اس کے 2 لمبے سینگ تھے، اور اس مینڈھے کو میں نے مغرب اور مشرق اور جنوب کی سمت سینگ مارتے ہوئے دیکھا۔ کوئی جانور اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، اور کوئی اس کے ہاتھ سے بچانے والا نہ تھا۔ وہ اپنی رائے پر ہی عمل کرتا تھا اور وہ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسی کتاب میں دانیال کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس پر ظاہر ہوئے اور اس کے خواب کی تعبیر یوں بیان کی، تم نے 2 شاخوں والا جو مینڈھا دیکھا ہے وہ مدائن اور فارس کے بادشاہ تھے۔ یہودیوں نے دانیال کے خواب کو بشارت قرار دیا اور وہ سمجھے کہ ماد اور فارس کے کسی بادشاہ کے قیام اور بابل کے حکمرانوں میں ان کی کامیابی سے یہودیوں کی غلامی اور قید کا دور ختم ہو جائے گا۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ 19ویں عیسوی صدی میں دریائے مرغاب کے کنارے تالاب کے قریبی کورش کا مجسمہ دریافت ہوا۔ ایک انسان کے قد و قامت کے برابر ہے۔ اس میں
کورش کے رقاب کی طرح 2 پر بنائے گئے ہیں اور اس کے سر پر ایک تاج ہے، اس میں مینڈھے کے 2 سینگوں کی طرح 2 سینگ نظر آتے ہیں۔ یہ مجسمہ بہت قیمتی اور قدیم فن سنگ تراشی کا نمونہ ہے، اس نے ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹ لکھتا ہے، کورش نے حکم جاری کیا کہ اس کے سپاہی جنگ کرنے والوں کے علاوہ کسی زمانے کسی کے سامنے تلوار نہ نکالیں، اور اگر دشمن کا سپاہی اپنا نیزہ خم کر دے تو اسے قتل نہ کرے۔ کورش کے لشکر نے اس کے حکم کی اطاعت کی اور اس طرح سے ملت کے عام لوگوں کو مصائب جنگ کا احساس بھی نہ ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرا مورخ زینوفن لکھتا ہے، کورش عاقل اور مہربان بادشاہ تھا، اس میں بادشاہوں کی عظمت اور حکماء کے فضائل ایک ساتھ جمع تھے۔ وہ بلند ہمت تھا، اس کا جود و کرم زیادہ تھا، اس کا شعار انسانیت کی خدمت اور عدالت اس کی عادت تھی۔ وہ تکبر کے بجائے انکساری سے کام لیتا تھا۔ اس نظریے کے طرفدار کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے بیان ہونے والے اوصاف کورش کے اوصاف سے بہت مطابقت رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ کورش نے مشرق، مغرب اور شمال کی طرف سفر بھی کیے اور اس کے تمام سفر کا حال، سفرنامہ اور اس کی تاریخ میں تفصیلی طور پر ذکر ہوا ہے۔ یہ قرآن میں ذکر کیے گئے ذوالقرنین کے تینوں سفر سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کورش نے پہلی لشکر کشی لیدیا پر کی، یہ ایشیا کے صغیر کا شمالی حصہ ہے۔ یہ ملک کورش کے مرکز حکومت سے مغرب کی سمت میں تھا۔ یہ ایشیائے صغیر کا شمالی حصہ ہے، یہ ملک کورش کے مرکز حکومت سے مغرب کی سمت میں تھا۔ جس وقت آپ ایشیائے صغیر کے مغربی ساحل کے نقشے کو سامنے رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ساحل کے زیادہ تر حصے چھوٹی چھوٹی خلیجوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کورش کی دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی، جیسا کہ ہیروڈوٹ نے کہا ہے کہ کورش کا یہ مشرقی حملہ لیدیا کی فتح کے بعد خصوصاً بعض بیابانی وحشی قبائل کی سرکشی نے کورش کو اس حملے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جن کے پاس سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے کوئی سایہ نہ تھا۔ یہ الفاظ کورش کے مشرق کی طرف سفر کا اشارہ کرتے ہیں، جہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے پاس اس کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی سایہ نہ تھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم صحرا اور بیابانوں میں رہتی تھی۔ کورش نے تیسری لشکر کشی شمال کی طرف قفقاز کے پہاڑوں کی طرف کی، یہاں تک کہ وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں پہنچا جہاں کے رہنے والوں نے وحشی اقوام کے حملوں اور غارت گری کو روکنے کی درخواست کی۔ اس پر کورش نے تنگ درے میں ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی۔ اس درے کو آج کل درہ داریال کہتے ہیں۔ موجودہ نقشوں میں یہ ولادی کیوگز اور تفلیس کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں اب تک ایک آہنی دیوار موجود ہے، یہی وہ دیوار ہے جو کورش نے تعمیر کی تھی۔ قرآن مجید نے ذوالقرنین کی دیوار کے جو اوصاف بتائے ہیں وہ پوری طرح اس دیوار پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس تیسرے نظریے کا خلاصہ یہ تھا جو ہماری نظر میں بہتر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نظریے میں بھی کچھ مبہم چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن عملاً ذوالقرنین کی تاریخ کے بارے میں بہترین کہا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین کے متعلق مورخین اور مفسرین کی رائے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔